جہنم سے پناہ مانگ کرتے تھے. اتنی تاب ہے کسی میں کہ اس جہنم کو سہ سکے. بہرحال انبیاء علیہ السلام نے دنیا کی وہ بھی بتائے، آخرت کی نظامی زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بھی بتائے. ہر نبی ہادی تھا، ہدایت یا اللہ سے ہدایت لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا تھا. ہر نبی نے آ کر اپنے قوم کے رہنمائی کی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد 13واں پارہ سورۃ رعد. سورہ رعد کی پہلی رکوع کی آخری الفاظ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اللہ رب العزت فرماتے ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا، یعنی ہدایت کے لیے رہنمائی کرنے والا. کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جہاں اللہ کا نبی نہ آیا ہو. قرآن حکیم میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ تقریباً نہیں 25 یا 26، یا انتہائی لوگوں نے جو وہ کیے وہ بھی ایک نام آیا ہے 27 تک، اس سے زیادہ نہیں ہے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اے لوگوں، انبیاء علیہ السلام میں سے بعضوں کا ہم نے تذکرہ قرآن میں کر دیا، اکثر کا نہیں کیا. جو اس امت کے لیے ضروری تھا اس نبی کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. جس کے ذکر ضروری نہیں تھا اللہ نے اس کے ذکر کو پردے میں رہنے دیا. آئے انبیاء وہی جو اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن قرآن میں جس کا تذکرہ ضروری تھا اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، جس کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے اس کو پردے میں رکھا. لیکن ہر نبی آیا، ہر خطے میں آیا. کوئی خطہ، کوئی علاقہ اللہ کے نبیوں سے خالی نہیں آیا. ہر نبی نے آ کر قوم کی رہنمائی کی. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات میں سب سے اعلیٰ اور کامل تھے. فارسی کا جو میں نے شعر پڑھا اسی کی ارد گرد میں گھوم رہا ہوں. حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیضاداری. وہ ہر نبی جو اپنی ذات میں ایک صفت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے وہ تمام نبیوں کے صفات لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دی. آپ اللہ کے نبی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہے. اللہ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا. اور جو اللہ کا آخری نبی ہوتا ہے، میرے محترم دوستو ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جو اللہ کا آخری نبی ہوتا ہے وہ تمام نبیوں کی صفات کا حامل ہوتا ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ کہیں کہ کسی نبی کی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر نہیں آتی تو پھر ختم نبوت کے مسئلے پر حرف آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خاتم النبیین بنایا، خاتم المرسلین بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء رسول جو اپنی ذات میں جتنی بھی صفات رکھتے تھے، اللہ نے وہ تمام صفات، وہ تمام کردار، اخلاق، وہ سب کچھ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، یا حسن یوسف بھی نظر آئے گا. یہاں حضرت دم عیسیٰ علیہ السلام کو پونک بھی نظر آئے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا بغل میں لے جانا، پھر لوگوں کو دکھانا اور 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہونا، یہاں یہ بھی نظر آئے گا. آنکھ ہم دارن، وہ انبیاء جو اپنی ذات میں تمام صفات رکھتے تھے، اللہ نے وہ سب کے سب حضور کی ذات میں اکیلے جمع فرمایا. اس لیے میرے محترم دوستو، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے تو محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. کوئی خطہ، کوئی جنگل، کوئی علاقہ اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں،
وہی خطہ خصوصاً کی رحمت سے خالی نہیں.